ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یونان میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانشمند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور علم و حکمت رکھنے والوں کا بڑا قدردان تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے اور اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے دور حکومت کے عرصے میں اس نے اپنے کتب خانے میں سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھیں۔ وہ ان کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا کہ اس کے کتب خانے میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک ایسی کتاب لکھوانی چاہیے جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تفصیل سے بیان ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلوایا اور اس سے کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں آپ حکمت پر ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ شاہی حکیم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میں بہت جلد ایک ایسی کتاب تیار کر دوں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے، اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ بادشاہ کو دلی طور پر بہت خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایسی تمام بیماریوں کے نام جمع کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی، ان کی علامات لکھیں۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد وہ دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شاہی حکیم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوا۔ انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلہ کہیں زیادہ دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات کی تھی کہ ان کی کتاب سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شاہی حکیم قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اس کتاب کا خیال آیا۔ اس نے فوراً وہ کتاب منگوائی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع ہی سے وہ کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور عمدہ طریقے سے لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کا مطالعہ کیا۔ آخر کار وہ ایک ایسے باب پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کون سی چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آگے لکھا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 متضاد چیزیں کھا لینے کے بعد آدمی بیمار ہو جائے یا تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو شدید ترین کولنج یعنی انتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیوں نہ حکیم صاحب کے بیٹے کو بلا کر اس سے دریافت کیا جائے کہ حکیم کے دعوے میں کس حد تک صداقت ہے۔ اگلے روز بادشاہ نے شاہی حکیم کے بیٹے کو دربار میں بلوا لیا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کا بیٹا بھی ایک ممتاز حکیم تھا۔ شاہی حکیم کے بیٹے نے دربار میں حاضر ہو کر نہایت احترام سے کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد ایک ذہین، ماہر اور تجربہ کار حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی اس کتاب میں تحریر کیا وہ ضرور اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم کے بیٹے نے کہا، آپ صبح کسی شخص کو دربار میں طلب فرمائیں، اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلوا لیا۔ اس نے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے،
پھر اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعی ہی درد کولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا، پھر فوراً بعد اسے دودھ پلا دیا گیا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا، عالی جاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہوا اور بولا، تمہارے والد نے یہ بڑی عجیب بات لکھ دی۔ اب تم نے بھی دیکھ لیا ہے کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہی حکیم کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دی جائے۔ اس عرصے کے دوران یہ کسان میرے پاس رہے گا۔ 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا۔ اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کو دیے گئے اور سونے کے لیے نرم اور انتہائی آرام دہ بستر دیا گیا۔ کسان نہایت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنی عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکے گا۔ بہرحال 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم کے بیٹے نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے اس رات اس کے بستر کے چادر کے نیچے گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیے تاکہ دیکھا جائے کہ اسے نیند آتی ہے یا وہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت ہوا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ جس طرف بھی کروٹ لیتا ہے یہی حال ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ساری رات بے چین ہو کر کاٹی۔ دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا۔ ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا، کیوں بھئی رات کیسی گزری؟ کسان نے جواب دیا، حکیم صاحب رات بہت بے چینی سے گزری۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہے۔ کمر میں ساری رات کنکر چبھتے رہے۔ مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے۔ عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا، آج وہ اتنا نازک ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف 2 ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے ہیں۔ حکیم مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا، حضور اب آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ اسی کا تو منتظر تھا۔ اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئیں تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا، پھر دودھ پلایا گیا۔ ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ کراہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر حیران رہ گیا۔ اس نے حکیم سے پوچھا، اس کا کیا سبب ہے؟ حکیم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے والد نے یہ کتاب بہت سوچ سمجھ کر لکھی تھی۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے تھے اور جو باتیں اور پرہیز تحریر کیے گئے تھے وہ بادشاہ اور شاہی مزاج کے عین مطابق تھے۔ اب اس کسان کی طرف دیکھیں، پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت محنت اور مشقت کیا کرتا تھا تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اسے عیش و آرام پر رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا اور یہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنت کرتا رہا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا، وہ بیماریوں سے دور رہا، لیکن جب وہ محنت ترک کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا تو اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور اسے معمولی چیزوں سے فرق پڑنے لگا۔ بادشاہ حکیم اور اس کے بیٹے کی عقل مندی پر حیران رہ گیا اور اس نے کسان کے علاج کا حکم دے دیا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور مشقت انسان کو بیماریوں سے دور رکھتی ہیں، جبکہ کاہلی اور آرام طلبی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے اور انسان کو سست اور نازک مزاج بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں آرام کی بری عادت سے بچائے اور محنت کرنے والوں کی طرح کامیاب بنائے۔